السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یقیناً آج کی یہ تاریخ، جس تاریخ میں ہمارا اس محفل پاک میں بیٹھ کر ذکر امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت کر رہے ہیں، آج کا یہ جلسہ ہمارے بہت ہی عزیز اور عزیزوں میں بھی عزیز پھول بابو، جو الحمدللہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ یہ سفر کر رہے ہیں، اور اس علاقے میں پھول ڈی جے ساؤنڈ کے نام سے یہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ جلسہ پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس جلسہ پاک کے صدقے طفیل اس پھول ڈی جے ساؤنڈ کو دین دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آج کا یہ جلسہ پاک سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی کہیے کہ آج کہ اس جلسہ پاک میں ہماری جماعت کا ایک بہترین فقیہ، جس نے سب سے پہلے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پہ پی ایچ ڈی فرمایا ہے، یعنی خطیب الہند حضرت علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب پی ایچ ڈی پٹنہ یہ تشریف فرما ہے۔ وہیں دوسری جانب قاضی مہاراشٹر حضرت علامہ و مولانا مفتی اشرف رضا قادری صاحب، یہ دونوں بزرگوں کی
موجودگی میں الحمدللہ مجھے بولنے کا موقع ملا. اللہ رب العزت حق اور سچ بولنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. پہلے مناسب تو یہی سمجھتا ہوں کہ امام الفرائض والعروض حضرت علامہ مفتی محبوب رضا روشن القادری پوکھریروی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یعنی ان کا کلام جو منقبت اعلی حضرت اور بہت ہی بہترین انداز میں علامہ روشن القادری نے لکھا ہے، میں پیش کرتا ہوں، بغور سماعت کریں. اس سے پہلے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی سی آواز زیادہ ہوگی کیا؟ کتاب عشق ہے ایک نام ماں محمد رضا تیرا، کتاب عشق ہے ایک نام ماں محمد رضا تیرا، ہے حرز جان بے شک نام ماں محمد رضا تیرا، ہے حرز جان بے شک نام ماں محمد رضا تیرا. اور نبی کے چاہنے والے مسلمان کی زبانوں پر، نبی کے چاہنے والے مسلمان کی زبانوں پر رہے گا تا قیامت نام ماں محمد رضا تیرا، رہے گا تا قیامت نام ماں محمد رضا تیرا. اور نبی کے دین کا پرچم بلند ایسا کیا تو نے، نبی کے دین کا پرچم بلند ایسا کیا تو نے، عجم سے تا عرب ہے نام ماں محمد رضا تیرا، عجم سے تا عرب ہے نام ماں محمد رضا تیرا. اور نبی کے عشق کا تو نے جلایا ہے چراغ ایسا، نبی کے عشق کا تو نے جلایا ہے چراغ ایسا، کہ راہ عشق میں ہے نام ماں محمد رضا تیرا، کہ راہ عشق میں ہے نام ماں محمد رضا تیرا. اور عرب ہو یا عجم، مکہ ہو یا طیبہ کی بستی ہو، عرب ہو یا عجم، مکہ ہو یا طیبہ کی بستی ہو، ہے مثل شمس روشن نام ماں محمد رضا تیرا، ہے مثل شمس روشن نام ماں محمد رضا تیرا.
اور کتابیں کیا ہے کہ علم لدنی کا کرشمہ ہے، کتابیں کیا ہے کہ علم لدنی کا کرشمہ ہے رحمت کا سمندر نام ماں محمد رضا تیرا ہے، رحمت کا سمندر نام ماں محمد رضا تیرا، اور یہ چند اشعار روشن نظر خدمت ہے میرے مولا، یہ چند اشعار روشن، یہ چند اشعار روشن نظر خدمت ہے میرے آقا، کریموں میں ہے روشن نام ماں محمد رضا تیرا، کریموں میں ہے روشن نام ماں محمد رضا تیرا، رہے گا تا قیامت نام ماں محمد رضا تیرا، عجم سے عرب ہے نام ماں محمد رضا تیرا۔ حضرات، امام اہل سنت مجدد اعظم اعلی حضرت مولانا الشاہ عبد المصطفیٰ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ماہ وصال ہے۔ اس مناسبت سے چند اہم ناقابل فراموش یادگاریں، روح پرور تاریخی واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ اعلی حضرت کیسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں جب ظلمت و گمراہی کی وجہ سے روح اسلام دم توڑ رہی تھی اور شجر اسلام آبیاری کے بغیر مرجھا رہا تھا، اور ہر سو باطل فرقے باطل قوتوں کا استعمال کر رہے تھے۔ اسی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں قادر مطلق نے روح اسلام کو دم توڑنے سے بچانے کے لیے اور شجر اسلام کو مرجھانے سے محفوظ رکھنے کے لیے اور باطل قوتوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرم کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، اس کرم نے راہ ایما کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے ایمان و غیرت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ الغرض 10 شوال المکرم بروز ہفتہ بوقت ظہر بریلی شریف محلہ جسولی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا تاریخی نام المختار ہے، پیدائشی نام محمد، اور دادا جان نے احمد رضا کہہ کر پکارا تھا تو آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کے دادا جان کو خواب میں بشارت ہوئی کہ آپ کا یہ پوتا عالم بعمل عارف باللہ ہوگا، لہذا 4 سال 4 ماہ 4 دن کے
جب آپ کی عمر ہوئی، جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 روز کی ہوئی، تو آپ کے تعلیم کا سلسلہ چلا، تعلیم کا آغاز ہوا۔ آپ کی خداداد ذہانت و زکات کو دیکھ کر آپ کے استاذ مکرم فرماتے ہیں کہ احمد رضا تم مجھ سے پڑھتے نہیں بلکہ مجھ کو پڑھاتے ہو، مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ الغرض 1294 ہجری میں مولانا شاہ علامہ عبد القادر قادری بدایونی اور والد گرامی علامہ مفتی نقی علی خان علیہ الرحمت و رضوان کے ہمراہ آپ آستانہ عالیہ خانقاہ معلی قادریہ برکاتیہ ماہرہ متحرہ پر امام العارفین شیخ الکاملین سیدنا شاہ آل رحمہ آل رسول قادری برکاتی قدس سرہ کے دستے حق پرست پر شرف بیعت حاصل کیا، اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔ آپ کی ذات گرامی پر آپ کے پیر و مرشد نے فخر کیا اور عرب و عجم کے علماء نے آپ کو مجدد اعظم اور اعلی حضرت مانا۔ شیخ المشائخ سیدنا علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کی ذات کیا ہے؟ اعلی حضرت کو اگر سمجھنا ہے تو عالم بن کر سمجھ جاؤ، اگر اعلی حضرت کی ذات کو سمجھنا ہے تو کسی اچھے اللہ والے سے ملاقات کرو اور ان سے پوچھو کہ اعلی حضرت کا مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت شیخ المشائخ سیدنا شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ٹرین سے بریلی شریف ہو کر گزرتے تو آپ جب گزرتے تھے تو آپ کا عالم یہ ہوتا کہ جیسے ہی حدود بریلی میں تشریف لاتے تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا حضور جب آپ بریلی شریف اس راستے سے گزرتے ہیں اور حدود بریلی میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو آپ ٹرین ہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک سنو، اے لوگوں سنو، جب تم نے سوال کر دیا ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ جب ایک نائب رسول ایک آل رسول کی تعظیم کو کھڑا ہو جاتا ہے تو آل رسول بھی نائب رسول کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے دونوں بزرگوں کی روحانیت، باطنی علوم غیبیہ کی کیفیت بھی معلوم ہوئی کہ بظاہر ایک دوسرے سے اخفا و حجاب میں ہو کر بھی اپنے اپنے علوم معرفت و روحانیت سے ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہیں۔ امام اہل سنت مجدد اعظم اعلی حضرت نے جب پہلی بار 1295 عیسوی میں اپنے والدین کریمین کے ہمراہ فریضہ حج ادا فرمایا، اسی دوران ایک دن اعلی حضرت نے مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن وہی امام الشافعیہ حضرت علامہ حسین بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کو دیکھا، جب آپ کا مقدس نورانی چہرہ پاک دیکھا تو دیر تک دیکھتے رہے، آپ کی پیشانی مبارک کو دیکھتے رہے اور کافی دیر تک دیکھتے رہے، اور بغیر کسی جان پہچان کے اس سے پہلے آپ نے کبھی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ دیکھیے بغیر جان پہچان کے، جبکہ کوئی پہچان نہ تھی، اعلی حضرت کے قریب پہنچے ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے اور پھر ہاتھ پکڑنے کے بعد اعلی حضرت کو اپنے دولت قدے تک لے جاتے ہیں، اور پھر لے جانے کے بعد آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پیشانی اقدس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ واللہ اللہ کا نور اس پیشانی میں نظر آ رہا ہے، چنانچہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب جی بھر کر دیکھ لیا تو سہائے ستہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی
سند اپنے ہاتھ سے تحریر فرما کر آپ کو عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا اسم کا ضیاء الدین احمد، تمہارا نام ضیاء الدین احمد ہے۔ یہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے چلیں، مولانا علامہ غلام مصطفیٰ مدرس مدرسہ عربیہ اشرف العلوم گھوڑا مارا راجشاہی بنگلہ دیش لکھتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے مکہ شریف گئے تو ایک ساتھ بصورت وفد علماء حرم سے ملاقات کو حاضر ہوئے۔ ہمارے وفد کی پہلی ملاقات حضرت مولانا سعد اللہ مکی سے ہوئی۔ نہایت خوبصورت معمر بزرگ ہیں۔ علامہ سعد اللہ مکی نے فرمایا کہ بلاد عرب میں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ علماء حرمین طیبین اعلی حضرت سے جس قدر واقف ہیں ہندوستان کے لوگ اتنا واقف نہیں ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علامہ سعد اللہ مکی فرما رہے ہیں کہ جتنا اعلی حضرت سے واقف ہمارے عرب کے لوگ ہیں وہ ہندوستان کے لوگ اتنا واقف نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا سعد اللہ مکی نے ہم لوگوں کو بطور امتحان و تجربہ حضرت مولانا سید محمد علوی مالکی کے پاس بھیجا، جو اس وقت 1379 ہجری میں مکہ شریف کے قاضی القضات تھے۔ ان کے والد محترم اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے ہم عصر دوست تھے۔ حضرت علامہ سعد اللہ مکی نے فرمایا کہ آپ لوگ جب وہاں جائیں گے، یعنی حضرت علامہ سید علوی صاحب کے پاس جب آپ لوگ جائیں گے تو حضرت علامہ سید محمد علوی سے ملاقات کے بعد صرف اتنا کہیے گا کہ ہم لوگ اعلی حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا کہ اعلی حضرت کے علم و فضل کا سکہ علماء حرم پر کس قدر بیٹھا ہوا ہے، اور اعلی حضرت کی ذات کیسی ذات ہے، علماء حرم کے دلوں میں اعلی حضرت کا کتنا احترام و وقار ہے۔ بہرکیف ہم لوگ حضرت مولانا سید محمد علوی مالکی مدد اللہ العالی کے دربار میں حاضر ہوئے، دور دولت پہ حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں نے دیکھا ایک حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے، جن کی صورت سے نور سعادت کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ سب لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت مولانا نے حاضرین سے السلام علیکم کہا اور سب کو بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مولانا نے ہر شخص سے خیریت معلوم کیا ہے اور پوچھا ہے، پھر نہایت شیریں و ٹھنڈا شربت حاضرین کو پیش فرمایا۔ حضرت مولانا نے ہر شخص کا مقصد حاضری دریافت فرمایا اور حاجت روائی بھی فرمائی ہے۔ جب ہم لوگوں کی باری آئی تو ہم لوگوں نے وہی جملہ دہرایا جو حضرت وہ سعد اللہ مکی نے ہم لوگوں کو سکھایا تھا۔ بس وہی جملہ ہم لوگوں نے دہرایا تھا کہ ہم لوگ اعلی حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت مولانا سید محمد علوی کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! کون کھڑے ہو رہے ہیں؟ جو اس وقت قاضی القضات ہیں مکہ شریف میں، وہ کھڑے ہو گئے صرف امام احمد رضا کے شاگردوں کے شاگرد کے نام پر، اور کھڑے ہو گئے اور فردن ہم لوگوں سے مسافہ اور معانقہ کیا، اور پھر بہت زیادہ تعظیم کی ہے اور دوبارہ شربت وغیرہ پیش فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے اعلی حضرت کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر! اور ایک سرد آہ کھینچ کر فرمایا۔ کون فرما رہے ہیں؟ مکہ شریف کے قاضی القضات فرما رہے ہیں۔ سرد آہ کھینچ کر فرمایا کہ ہم لوگ اعلی حضرت کو ان کی تصنیفات و تالیفات سے پہچانتے ہیں۔ ان کی محبت سنیت کی علامت ہے، ان سے بغض بد مذہب بدعتی کی علامت ہے۔ اس مجلس میں بڑے بڑے رؤسا
اور علماء مکہ موجود تھے جو اعلی حضرت کے تعارف پر جھوم رہے تھے، اور آپ نے یعنی علامہ علوی صاحب نے فرمایا کہ جب کوئی ہندوستان سے عرب آتا ہے تو ہم لوگ ان سے اعلی حضرت کے بارے میں پوچھتے ہیں اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، اور اگر اس نے برائی کر دیا تو ہم جان لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی دیوبندی وہابی ہے۔ تو اے بھائی جان لو، امام احمد رضا خان ہمارے عرب میں حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کا معیار ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ دیکھیں، نواب کلب علی والی ریاست رامپور، یعنی رامپور کے ایک نواب صاحب تھے، کلب علی نام تھا۔ کسی مسئلے پر ہندوستان بھر کے علماء، فقہا، اہل افتاء سے اپنے خاص آدمی کے ہاتھ استفتاء بھیج کر جواب طلب کیا۔ ہندوستان بھر کے اکابر و مشاہیر نے حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد حسین صاحب نقشبندی رامپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتویٰ کی تائید و تصدیق فرمائی۔ پھر وہ استفتاء لے کر وہ آدمی بریلی شریف میں سیدنا اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی رئیس الاتقیاء علامہ مفتی نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ سامنے والے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، وہ جواب لکھ دیں گے۔ وہ آدمی گیا، دیکھا کہ کمرے میں مفتی صاحب تو نظر نہ آئے، لیکن دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ دیکھ کر واپس آ گیا اور کہا کہ حضور وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، میں کسے دیتا؟ چنانچہ میں واپس چلا آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں۔ فرمایا آپ نے کہ انہی کو دے دو، وہ آج کل فتویٰ لکھتے ہیں۔ وہ عرض کرنے لگا حضور میں تو آپ کی شہرت سن کر حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا انہی کو استفتاء دے دو، وہ جواب صحیح لکھ دیں گے۔ وہ استفتاء لے کر گیا اور اعلی حضرت کو دے دیا۔ آپ نے سوال اور اس سوال پر تمام مشاہیر مفتیان ہندوستان کے فتاوے ملاحظہ فرمائے اور ان سب سے مختلف جواب تحریر فرمایا۔ پھر حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب علیہ الرحمت و رضوان نے اعلی حضرت کے جواب پر تصدیق فرمائی۔ ذرا غور سے سنیے، جب یہ تمام فتاوے نواب رامپور کے پاس پہنچے تو نواب صاحب نے تمام فتاوے کو از اول تا آخر حرفن پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہندوستان بھر کے مفتیان کرام ایک طرف، ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، تمام پورے ہندوستان کے مفتیان کرام ایک طرف ہیں اور حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین صاحب علیہ الرحمہ کے فتوے کی تائید و تصدیق فرما رہے ہیں، جبکہ بریلی کے دو علماء کا فتویٰ ان سب کے برعکس سب سے مختلف ہے۔ نواب کلب علی نے حضرت علامہ ارشاد حسین صاحب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہندوستان بھر کے علماء آپ کے فتویٰ کی تائید کرتے ہیں، لیکن بریلی کے دو علماء کا فتویٰ سب سے مختلف ہے۔ علامہ ارشاد حسین نے بغور ملاحظہ فرمایا، تمام فتوے کو پڑھا۔ اس زمانے کے بزرگوں میں کتنا خلوص تھا، کتنی دیانت و حقیقت پسندی تھی۔ دلائل ملاحظہ فرما کر کہنے لگے کہ سنیے نواب صاحب، میرا فتویٰ غلط ہے اور بریلی والوں کا فتویٰ صحیح ہے۔ نواب نے کہا تو پھر پورے ہندوستان کے علماء نے
ہے، آپ کی تائید کیوں کی ہے؟ تو مولانا ارشاد نے فرمایا تھا کہ میری شہرت کی بنیاد پر مفتیان کرام نے میرے فتویٰ کی تائید فرما دی ہے، ورنہ بریلی والوں کا فتویٰ صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں استاذ المحدثین حضرت علامہ ابو محمد سید محمد دیدار علی شاہ محدث الورا رحمت اللہ علیہ سے حضرت صدر الافاضل مراد آبادی کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے، اور صدر الافاضل علیہ الرحمہ اعلی حضرت کی ذات میں فنا تھے۔ ایک بار محدث الورا علیہ الرحمہ صدر الافاضل سے ملنے مراد آباد آئے۔ حضرت صدر الافاضل نے فرمایا بریلی شریف اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے آپ چلیں۔ چنانچہ حضرت محدث الورا نے اس سے قبل اعلی حضرت کی زیارت سے مشرف آپ نہ ہوئے تھے۔ فرمانے لگے بھائی وہ پٹھان خاندان سے ہیں، طبیعت میں غصہ اور جلال زیادہ ہے، حاضر ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ صدر الافاضل نے اپنے دوستانہ تعلق اور باہمی محبت کے زور سے اعلی حضرت کی خدمت میں بریلی شریف لے گئے۔ جب حضور اعلی حضرت سے ملاقات ہوئی تو سلام و نیاز و دعا کے بعد حضرت علامہ سید دیدار علی محدث الورا نے حضور اعلی حضرت سے عرض کیا حضور مزاج شریف کیسے ہیں؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا بھائی کیا پوچھتے ہو، پٹھان خاندان سے ہو، طبیعت میں غصہ اور جلال زیادہ ہے، تالیف قلب اور اعلی حضرت عظیم البرکت کے روحانی کشف اور قلبی کیفیات باطنی احساسات سے آگاہی کا یہ عالم دیکھ کر محدث الورا نے فارغ عقیدت سے جبین جھکا دی اور دست بوسی سے مشرف ہوئے۔ پھر اعلی حضرت عظیم البرکت نے آپ کو نوازا ہے اور اتنا نوازا ہے کہ خلافت بھی عطا فرمائی ہے اور وہ جام عطا فرمایا ہے جس جام کی آپ کو تمنا اور چاہت تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ایک کتاب کو آپ دیکھیے، ایک کتاب ہے الدولۃ المکیہ جسے اعلی حضرت نے صرف 8 گھنٹے میں تحریر فرمایا۔ اس کتاب کی ایک نقل برائے تصدیقات علماء حجاز و مصر و شام وغیرہ قطب مدینہ شیخ العرب والعجم مولانا شیخ ضیاء الدین احمد قادری مدنی کو اعلی حضرت نے دیا۔ حضرت ضیاء الدین احمد قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے علماء کرام کی تصدیقات کرائیں، ان علماء نے کتاب پر تصدیقات تو فرما دیں مگر کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی شخص اپنے گھر اپنے کتب خانہ سے اتنی دور ہو اور بخار کی حالت میں ہو اور 8 گھنٹے کے اندر اتنی طویل و ضخیم کتاب لکھ دے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات میں نے بریلی شریف میں حاضر ہو کر سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت سے عرض کی تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے کہ جب سنو جی، جب حرم مکہ میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر فقیر نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو سنو، خانہ کعبہ کے دروازے پر ایک طرف آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دوسری جانب مولا علی مرتضی ہیں، اور سنو درمیان میں سیدنا غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار بغداد ہیں اور جل محفوظ ہیں، اور جو کچھ یہ فرماتے جا رہے تھے فقیر لکھتا جا رہا تھا، گویا اعلی حضرت
حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سرکار فرما رہے ہیں احمد رضا وہ لکھ رہا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ علی مرتضیٰ نے جو فرمایا جو وہ احمد رضا نے لکھا ہے، بلکہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو غوث پاک فرما رہے ہیں احمد رضا لکھ رہا ہے، بلکہ سرکار اعلی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو وہ ان حضرات نے جیسے جیسے کہا اور فرماتے تھے احمد رضا کا قلم اٹھتا چلا جاتا تھا، گویا قلم احمد رضا کا تھا، زبان سرکار مدینہ کی تھی، اور قلم احمد رضا کا تھا، زبان مولا علی کی تھی، قلم احمد رضا کا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ قلم احمد رضا کا تھا، اور غوث اعظم کی زبان فیض ترجمان سے جو کلمات نکل رہے تھے گویا یہ حضرات بول رہے تھے، اپنی زبانیں ہلا رہے تھے، اور ہم غلام تھے، غلام لکھتا جا رہا تھا، آپ بول رہے تھے اور احمد رضا لکھتا جا رہا تھا۔ یہ مقام ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ دیکھیں سرکار اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، کس زبان کی طاقت جو کما حقہ بیان کر سکے، لیکن بس اتنا سن لینا کافی ہے کہ اس دور میں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ